بڑی مہربانی تمام میڈیا کے دوستوں کا، بیورو چیفز کا، میرے لیڈر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اختر احمد صاحب منسٹر ہمارے اقلیت کے، اور تو کوئی نہیں بچے منسٹر نکال دیتے ہیں، تو بڑی مہربانی آپ تمام دوستوں کا۔ آج یہاں پہ نشست کرنے کا یا بیٹھنے کا مقصد یہی تھا، بڑا اچیومنٹ ہوا اور ہم نے ایک کوشش کیا کہ ہمیں میچ ملے، میچ نہیں ملا ایگزیبیشن پہ، انہوں نے کہا ہم دیکھیں گے اگر وہاں پہ لوگوں کا رش اور امن امان کا جو ماحول ہے، میں نے کہا انشاءاللہ آپ کو اس میں کہیں پہ بھی ہم موقع نہیں دیں گے کہ آپ ہمیں اس بات پہ کہ یہاں پہ لوگ نہیں ہیں، اسپورٹ لور ہیں، یہاں پہ امن کا مسئلہ ہے۔ تو الحمدللہ اس میں ایک اور بہت بڑی اس بات کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک اور بہت بڑا ایک اچیومنٹ ہوا جو میں تمام میڈیا کے دوستوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی وجہ سے ایک انہوں نے بہت اچھا اقدام کیا، اور اس سے یہ ہوا کہ جو واقعہ ہوا وہ کہ انہوں نے کوشش کیا کہ ٹارگٹ اچیو کریں، ٹارگٹ نہیں کرتے نیوز بنانے کے لیے، وہ کہیں پہ بھی اپنے آپ کو اڑا دیتے تاکہ ہم اپنا نیوز بنا لیں، اور کہ ہم نے وہ کوئٹہ میں اس موقع پہ کشمیر ڈے، اور کیونکہ دو اہم کشمیر ڈے بھی تھا، وہ میڈیا کے دوستوں سے نے تمام بیورو چیفز اور ان کے تمام جو رپورٹرز ہیں، کیمرہ مین، ساری چیزیں، وہ کہ ایک اہم دن تھا، قومی دن تھا، اور بلوچستان کے لیے ایک میرے خیال میں اس سے بہتر دن ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ ایک خوشی کا دن تھا، اور اس ٹائم خوشی کے دن اگر اس طرح کے نیوز کو ہم میڈیا میں دیتے یا اس میں ٹکر چلاتے یا اس کو نیوز کو چلاتے تو لوگوں کے دلوں میں بہت چیزیں ہوتی، کیا ہو رہا ہے، کیا ہوا، کیسے دھماکہ ہوا۔ تو آپ تمام جو میڈیا کے دوست ہیں یہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس خبر کو بجائے کہ میڈیا میں دینے اس کو دبا دیا۔ اس سے یہ ہوا کہ کم از کم یہاں پہ جو میچ چل رہا تھا وہاں پہ بھی پینک کریٹ نہیں ہوا، اور کوئی ایسا معاملات اسی طرح سموتھلی چلا۔ ہاں ہوتے ہیں، تو یہ کچھ چیزیں ایسے ہیں جو آپ کی قومی ذمہ داری ہوتے ہیں، اور ماشاء اللہ آپ سب ذمہ دار، اور میں ہر جگہ پہ تعریف اللہ تعالیٰ کا ہے، اب ایسا نہیں پھر خراب ہو جائے۔ ہمارے میڈیا کے لوگ الحمدللہ بہت اچھے ہیں، اللہ ان کو اور مزید اسی طرح کے بردباری اور اچھا رکھے۔ آپ عوام کے جو ہماری سوسائٹی ہے اس کی بیک بون آپ میڈیا کے دوست ہیں، کیونکہ آپ کے تھرو آپ ان کے آنکھ بھی ہیں، ان کے کان بھی ہیں، آپ ان کے زبان بھی ہیں، آپ جو چیز دکھائیں گے، جو چیز کہیں گے، اور جو چیز اس میں، تو یہ وہی لوگ اس کو سچ سمجھیں گے، اور اسی چیز کو لے کے لوگ اس میں، اگر ہم دیکھیں اس چیز کو، اگر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، اگر یہ اس طرح کا کریں، میرے خیال میں 70% تو آپ نے دہشت گردی خود مار دیا۔ جب اس کا نیوز نہیں چلے گا کون اس کو پوچھے گا، اور کوئی اس کا نیوز کو دیکھے گا نہیں، کوئی اس پروموٹ نہیں کرے گا۔ یہ ہم تو بغیر تنخواہ، بغیر اس کے ان کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے مفت میں نیوز کو ایسے گھنٹوں چلا دیتے ہیں۔ یہ جو ڈیسیجن لیتا ہوں میں یہی سوچتا ہوں، اپنے آپ کو ادھر اور اس کی جگہ پہ بیٹھاتا ہوں اور اس کو ادھر بیٹھاتا ہوں، کیا وہ جو سوال کر رہا ہے، کیا وہ جو ڈیمانڈ کر رہا ہے، کوئی جو اس کی ضرورت ہے، کیا میرے لیے وہ جائز ہے؟ اگر میرے لیے جائز ہے تو پھر اس کے لیے بھی جائز ہوگی، تو اس طرح ڈیسیجن لینے میں مجھے مشکلات نہیں ہوتے۔ لیکن کچھ طریقہ کار رہے، لاسٹ ہم سے پہلے جو حالات تھے، آپ نے بجٹ میں دیکھا جس طرح کے حالات تھے، اور بجٹ کے بعد ہر روڈ وہاں پہ بلاک تھے، ایون ڈاکٹرز، ٹیچرز، ہر قسم کے جو فکر کے لوگ تھے وہ لوگ روڈوں پہ تھے۔ 6 مہینے کے بعد ہم نے بجٹ پیش کیا، آپ تمام میڈیا کے دوست گواہ ہیں۔ میں جب مجھے یقین کریں یاد ذہن میں بھی نہیں تھا کہ شاید اس طرح اللہ تعالیٰ عزت دے گا۔ جب میں CM NEC سے نکلا تو اسمبلی کی طرف جانے لگا، تو پہلے بھی ہم جاتے تھے ایز اے ممبر، ایز اے اسپیکر، ایز اے ڈپٹی اسپیکر، ایز اے MPA منسٹر، تو ہر جگہ پہ بجٹ کے عام دنوں میں ہم جو سیشن ہوتے تھے، آپ کو ہر جگہ پہ دھرنے ملتے تھے یا بینرز ملتے تھے، یا کوئی اپنے پلے کارڈ اٹھا کے اپنے ڈیمانڈس وہ کرتے تھے۔
پتہ نہیں اس دن کیا اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم کیا کہ میں حیران تھا. کہیں پہ نہ روڈ بلاک تھا، نہ کہیں پہ سیکورٹی کا کوئی مسئلہ تھا، نہ کوئی اس طرح چیکنگ وہ سخت چیکنگ تھا کہ کوئی مسئلہ ہے. ہم جب اسمبلی پہنچے تو ادھر سے اسمبلی تک ایک بھی مجھے وہ نہیں ملا. تو ہم نے نہ ان کو اتنا امارات دیے نہ کچھ کیا، اونرشپ دیا، ان سے بات چیت کیا، ان کو بتایا کہ یہ آپ لوگوں کا ڈیمانڈ ہے، یہ ہماری پوزیشن ہے. انہوں نے بھی دیکھا کہ کئی جگہ پہ ہاں جہاں پہ دیکھیے ڈیمانڈ جو کرتا ہے وہ ایسے نہیں کرتا، اس کو حق کہیں پہ جو ان کی ریکوائرمنٹ جو حق ہے. لیکن ہم جس صوبے میں رہتے ہیں نا، ہم کمپیئر کرتے ہیں پنجاب اور دوسرے صوبوں کو. ہم ایک پسماندہ صوبہ ہے اور آبادی کے حساب سے ہماری اتنی وہ نہیں ہے، آبادی نہیں ہے. ایم سی وارڈ میں بہت کم پیسے ملتے ہیں، لیکن اور ہم سیکورٹی دیتے ہیں آدھا پاکستان کو. ہمارا سارا این ایف سی وارڈ میں ہمیں پیسے ملتے ہیں، ہم ان کو استعمال کرتے ہیں امن و امان کے لیے. اگر یہاں پہ حالات خراب ہوں گے تو تینوں صوبوں میں بھی حالات خراب ہو جائیں گے، لیکن کوئی اس چیز کو نہیں سوچتا. لیکن بہرحال ہمارا ذمہ داری ہے. ابھی ہمارا اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا زمین دیا، اتنا بڑا اس کو انشاءاللہ ہم اس کو ہر وقت پروٹیکٹ بھی کریں گے، اور یہاں کے لوگوں کی جان مال کی حفاظت بھی ہمارا فرض ہے، اور ملک کا سیکورٹی میں بھی ہم اپنا کردار ضرور ادا کرتے رہیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے. جہاں جہاں پہ ہم اپنے لوگوں کے لیے لڑ سکتے ہیں یا ان کی چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں، اس میں ہم کہیں پیچھے نہیں ہٹتے. یہاں پہ اگر میں بات ذکر نہیں کروں نواب رسانی صاحب کا، میرے خیال میں وہ یہ ہماری مطلب یہ جو جتنا یہ آج ہم نے اچیو کیا، اس کا سایہ جاتا ہے رسانی صاحب کو. اگر اس دن وہ ڈیسیجن نہیں لیتا اور یہ چیزیں وہ کہ ہمیں مشکلات بہت آئے، تکلیفیں بہت ہوئی ہے، پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا منظور تھا. جو چیز ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہم تو ذریعہ ہیں. رسانی صاحب ذریعہ تھا، اس کے اس نے دماغ آیا، اس نے یہ چیز کیا. وہ کہ اس ٹائم سب نے کہا کہ رسانی صاحب نے یہ کیا. وہ کہ چھوٹے موٹے نقصان ہوئے صوبے لیول میں 10-15 ارب روپے کا، لیکن اگر اس دن وہ اسٹینڈ نہیں اٹھاتا تو آج ہم 300 ارب روپے سالانہ جو ہمیں مل رہے ہیں، میرے خیال میں یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا تھا کہ ہم اس سے بڑھ کر جو اور چیز ہوا وہ یہ کہ ہم اپنی چیزوں کا قیمت ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا. جو فائل آتا تھا ہم ایسے ہی جو ہمارے جو ایڈوائزر ہیں، جتنے بیوروکریسی والے جو سمری بیچتے تھے، ہمیں کیا پتہ تھا کیا ہے. ابھی نہیں، ابھی جو مائنس منرلس کے حوالے سے جو آتا ہے ہم 100 دفعہ اس میں سوچتے ہیں اور 100 میٹنگیں کرتے ہیں، ایک ایک پہلو کو دیکھتے ہیں. اس سے وہ یہ ہوا کہ ہم پالش ہو گئے. ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جو صوبہ منرل سے مالا مال ہے، قیمتی جتنے بھی وہ ہے، سونا ہو، کاپر ہو، کروم ہو، جتنے کوئلہ ہو، ہر قسم کے یہاں پہ جو منرلز ہیں وہ ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر اس دن ہمیں یہ تکلیف، یہ جو 8-10 سال کا 12 سال کا جو ہم نے تکلیف اٹھایا، اس سے یہ نہیں کہ ہمیں پورا ہمارا جو مائنس ڈپارٹمنٹ پالش ہوا ہے، اس کے لوگ بہت چیزوں پہ ان کو بھی ابھی چیک اس میں ہے کہ کل ایسا نہیں ہماری مصیبت ہو. جتنے پولیٹیشین ہیں وہ بھی اس چیز میں بڑا اس میں سخت اس پہ رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلط فیصلے کریں اور کل ہمیں لوگ روڈوں پہ غلط کہیں. تو یہ بڑا اچھا، اس سے بڑا اچھا یہ تو ایک ریکارڈ دیکھا ہے. صوبہ تو بہت بڑا ہے، ہم نے پتہ نہیں کتنے مائنس کے ایگریمنٹ کرتے. تو یہ بھی بہت بڑا ایک اچیومنٹ ہے میرے خیال میں. اللہ تعالیٰ نے شاید یہ تکلیف ہمیں اس لیے دیا تاکہ ہم اپنی قیمتی چیزوں کا ہمیں احساس ہو اور فیصلہ کرتے ہوئے ہم کبھی اس کو غیر معمولی سمجھ کے ہم اس کو وہ کریں، ایسی نارمل سمجھ کے اس کو عبور کریں نہیں. ابھی جو بھی آتا ہے، ریسنٹلی ہمیں سعودیہ سے بڑا آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ ہماری ملکی جو حالات ہے وہ بہت معیشت کے بہت خراب ہیں، اور جس طرح حالات ہیں کہ مشکل
یہ بھی مشکل ہوگا کہ کس طرح ہم الیکشن پہ جائیں گے اور الیکشن کا خرچہ کس طرح یہ اس معیشت میں جو جس طرح پوزیشن ہے اس پہ کس طرح اس کو سنبھالیں گے اور الیکشن بھی کریں گے. اور سعودیہ سے بھی ہم جب اپروچ کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمیں پیسے دینے سے وہ بھی کترا رہے ہیں کہ بھی دے گی تو کہاں سے. ایک دور تھا لوگ کہتے تھے IMF سے بھی قرضہ لیتے ہیں پلانی سے لیتے ہیں, آج IMF بھی ہمیں قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے. میرے خیال اتنا ہمارا حالت خراب ہو گیا ہے. لیکن ہم نے کہا کہ اگر سعودیہ وہاں سے پیسے دیتے ہیں تو آئیں یہاں پہ منرلز میں, ہم سب ملکوں کو ہم بھی سپورٹ کر رہے ہیں کہ تمام جو مائنز سے ریلیٹڈ جتنی کمپنیاں ہیں وہ آئیں یہاں پہ انویسٹ کریں. ہم ان کو ہر قسم کی سہولت دیں گے اور ون ونڈو ان کو سہولت دیں گے تاکہ ان کو کوئی مشکلات نہیں ہو اور یہاں پہ آئیں اور کام کریں اور امن امان ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے بعد انشاءاللہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے وہ ہم کریں گے. اس سے ریکارڈنگ میں ایک اور بھی چیز ہوا, اس میں ہم ایک لیویز فورس بھی اس میں کر رہے ہیں. تقریباً اچھا خاصا ان کا تعداد ہے, 150 کے قریب لوکل جو وہاں پہ ان کو لیویز کے اس پہ ریکارڈنگ کے اس پہ وہ لے کے ان کو وہاں پہ 3 لیئر وہ لگا دیں گے سیکورٹی کا. اس میں ایک تو ان کا اپنا ہوگا, پھر دوسرا لیویز کا, پھر پولیس کا بھی اس میں ہے نہیں. پولیس کا سر وہ بھی ایریا سے باہر جو اس میں یہاں سے جاتے ہیں یا لاجسٹکس وغیرہ اس میں پھر FC ہے سارا چیزیں. تو ویسے تو سیکورٹی FC کا تھا, ہم نے کہا نہیں لوکل لوگوں کو ضرور اس میں ہم ایک تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوکل لوگ علاقے کو جانتے ہیں اور سیکورٹی کے حوالے سے مددگار ثابت ہوگی اور ان کو روزگار بھی ملے گا. تو الحمدللہ جو بھی کوشش کر رہے ہیں نیت صاف ہے, اللہ تعالیٰ اس میں مدد کر رہے ہیں. یہ تو بالکل, اور اگر اس میں کہیں پہ کمی ہے بالکل آپ لوگ کہہ سکتے ہیں. اس سے بہتر فیصلہ اگر کہیں پہ دنیا میں ہے تو بھی آپ میڈیا ہے. آج کل تو ایک کلک پہ آپ کو پورا ہسٹری مل جاتا ہے. میرے خیال میں میرے نالج میں شاید ہو نہ ہو دنیا کا بہترین ایگریمنٹ افغانستان کنٹری کے حساب سے ہوا ہے, ایز اے صوبہ نہیں, وہ بھی 18% میرے خیال میں ہوا ہے جو میرے نالج میں. وہ بھی امریکہ نے کیا ہے اس کو افغانستان کو تھوڑا وہ کرنے فیور دینے کے لیے. اتنا بڑا اچیومنٹ میرے خیال میں کسی بھی ملک نے ابھی تک حاصل نہیں کیا. مجھے امریکن ایمبیسڈر نے بھی کہا, ایک تو بولتا ہے کہ اتنا بڑا آپ نے شیئر لیا 50%, 25% صوبہ, 25% مرکز, پھر یہ ملک نہیں ہے کہ آپ اس کو باؤنڈ کریں گے کہ نوکریاں بھی ہمارے لوگوں کو لگا دیں, کیونکہ کمپنی آتے ہیں پیسے خرچ کرتے ہیں. اور جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا انویسٹ $8 ارب میرے خیال ابھی تک تاریخ میں پاکستان کا نہیں ہوا. اس سے آپ ہم اندازہ نہیں کر سکتے معیشت میں کتنا بہتری آئے گی اور کتنا ہم ہمارے روپے کی قدر میں کتنا بہتری آئے گی. میرے خیال میں اس کا اس ٹائم ہم اندازہ کر سکتے ہیں جب یہ چیزیں سامنے آئیں گے. تو الحمدللہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے, بہت بڑا ایک کارنامہ ہے صوبائی گورنمنٹ کا. اور یہ ممکن نہ ہوتا کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ لاسٹ گورنمنٹ اور یہ گورنمنٹ میں ساتھ نہیں دیتے, کیونکہ ملک ہمارا ہے, اسٹیک ہمارا لگا ہوا تھا. اس میں اگر ہم نے ڈیمانڈ حاصل کیا تو اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے بڑا ساتھ دیا, تو میں ان کا بھی مشکور ہوں. اور اسی طرح میں ان سے بھی اسی طرح بلوچستان کے مسئلے اگر حل کرنا چاہتے ہیں, بلوچستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں, تو ان کو لازم اس طرح کے اقدام کرنے پڑیں گے. اور میں میڈیا کے دوستوں سے یہ بھی چیز کہ اگر ہم تمام ایشوز کو, حالانکہ آپ کو بھی پتہ تھا یہ بہت بڑا ایشو تھا, ایک کنٹروورشل بھی تھا, سارے چیزیں تھا, ریکارڈنگ کو اب دیکھا جائے, لیکن ممکن اس لیے ہوا کہ ہم نے کسی چیز کو چھپایا نہیں. ہم نے اسی ٹائم اس کو جب میں آیا تو فوراً اس کو میرے ہاؤس کے سامنے پیش کیا ان کیمرہ, جو کہ لوگوں نے کہا ان کیمرہ بریفنگ کیوں عوام کو نہیں دینا. بھائی یہ جو نمائندے ہیں اس عوام نے بھیجے ہیں, تو اس کا مطلب 1.25 کروڑ عوام کو ہم نے یہاں پہ بریفنگ دیا ان کیمرہ. ایسا نہیں کہ ہم نے چھپایا. پھر ابھی فائنل نہیں ہوا تھا, اس سے پہلے ہم نے اس کو انٹرنیٹ میں اور گوگل میں سارا چیزیں اس کے ریکارڈ سارا چیزیں ایک ایگریمنٹ کا ایک
شک وہاں پہ دے دیا کہ تاکہ کوئی چیز چھپی نہیں رہے اور عوام کے سامنے عوام کے جو یہ قیمتی منرلز ہیں اور چیزیں ہیں، اگر اس طرح کریں میرے خیال پاکستان میں کوئی ایشو ہی نہیں رہے گا اور لوگ اپنے بڑے بڑے مسئلے آرام سے حل کر سکتے ہیں۔ شروع میں مجھے مشکلات ہوا جب میں نے ڈیسیجن لیا، مجھے بہت بڑے بڑے فورموں سے کرنے یہ ناممکن ہے، یہ ابھی فور ٹائم ہے، یہ ہوا، لیکن جب ہم نے کیا تو وہاں پہ پھر یہ کہا کہ اگر اسی طرح ہر ایشوز کو ہم لیں اور اس کو میڈیا میں بھی دیں، اس میں اپنے نمائندوں کو کیمرہ بریفنگ دیں، لوگوں کو آن بورڈ لیں، میرے خیال میں ایشوز حل ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو آج میں نشست کا میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کہ آپ لوگوں نے بڑا اقدام کیا۔